بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ڈاکٹر صاحب السلام کیسے ہیں آپ؟ خیر و جناب، عافیت سے ہیں؟ خیریت سے ہیں، زیادہ اچھا۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن حکیم کی کیونکہ اس سے خاص مناسبت ہے تو اسی سے متعلق آج کے ہم نے کچھ آثار ہیں اور اس پہ کچھ ڈسکشنز آپ کے ساتھ کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن حکیم تو 23 سال کے عرصے تک نازل ہوتا رہا، ہر موقع پہ اور ہر مہینے نازل ہوتا رہا۔ قرآن کا یہ بیان کہ اسے ہم نے رمضان میں یہ نازل کیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کے اس بیان کا کیا معنی ہے؟ یہ بات تو قرآن نے تکرار کے ساتھ کئی جگہ کہی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ بھی رمضان میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی ہے۔ سورۃ الدخان میں بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ تو دونوں ہی پہلو بیان کرتا ہے۔ ایک تو یہ رمضان کے مہینے میں اس کا نزول ہوا، اور پھر لیلۃ القدر میں۔ بالکل صحیح۔ تو بنیادی مقصد تو اس بیان کا یہ ہے کہ یہ اس کے نزول کا فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلوں میں سے ایک بڑا فیصلہ ہے، مہمات امور سے اس کا تعلق ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ کوئی معمول کا عمل نہیں ہے۔ جی جی۔ تو یہ اللہ کی کتاب کی اس کی اسکیم میں، ہدایت کی اسکیم میں جو اہمیت ہے وہ اس سے واضح ہوتی ہے کہ اس کے نزول کے لیے ایک خاص مہینہ اور ایک خاص رات اس کا انتخاب کیا گیا، باقی تمام اہتمامات کے ساتھ۔ تو بنیادی تو مقصد اس کا یہ ہے۔ لیکن سوال فطری طور پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ قرآن تو نازل ہوتا رہا ہے۔ جی جی بالکل مسلسل۔ اور صرف رمضان میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن تو سارا سال ہی، سارا سال 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ تو اس کے متعلق آپ کو میرے خیال میں آپ کے سامنے آثار ہوں گے۔ جی جی۔ اس میں یہ صحابہ تابعین سے بھی لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان آیتوں کا کیا مطلب ہے۔ جی جی، اثر ہے ابن عباس سے پوچھا گیا ان کے شاگرد نے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن تو مسلسل نازل ہو رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ رمضان میں نازل ہوا۔ جی، قرآن تو ہر مہینے میں نازل ہوا ہے، تو یہی سوال ان کے ہاں بھی ہے۔ اس کا انہوں نے جو جواب دیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک اثر اور بھی ہے جس میں پچھلی کتابوں کے بارے میں بھی جی 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 بعض آثار بالکل میرے سامنے وہ اثر موجود ہے۔ آپ نے ایک اثر ہے کہ تورات جو ہے وہ 6 رمضان کو نازل کی گئی، جی، اور زبور 12 رمضان کو، انجیل 18 رمضان کو، اور قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 24 رمضان میں، یعنی پچھلی ساری الہامی کتب بھی رمضان ہی کے ساتھ خاص ہیں، اس کی خاص نسبت ہے۔ یہ اثر جو ہے اس کسی تابعی سے ہے غالباً، تو اب اس کا ہمیں نہیں پتہ، ماخذ نہیں پتہ کہ یہ مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ان تک پہنچا ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ اس طرح کی معلومات بنی اسرائیل کے علماء بھی وہ مہیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے ان سے یہ چیز آئی ہو۔ لیکن بہرحال اگر یہ درست ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتابوں کے انزال کے معاملے میں، کسی کتاب کے نازل کرنے کے معاملے میں اس مہینے کی کوئی خاص اہمیت ہے۔ اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو مقدس مہینے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس طرح جمعے کا دن ہے، اس کے بارے میں مجموعی طور پر ہمیں قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان مہینوں کا تقدس اور ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص اہمیت یہ ابتدا سے ہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو محرم کا مہینہ بہت سے اہم فیصلوں کے لیے، تکوینی فیصلوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا انتخاب کیا گیا۔ جمعے کا دن اس کا بھی انتخاب کیا گیا، اور روایات میں ملتا ہے کہ پچھلی امتوں کو بھی اصل میں یہی دن دیا گیا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، تو اس امت کو پھر دوبارہ
یہ عنایت کی گئی کہ وہ صحیح دن جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک متبرک دن ہے۔ تو اسی طرح سے ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی اس کی کتابوں کے انزال کے ساتھ لوگوں کو ہدایت مہیا کرنے کا جو عمل ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہاں ایک خاص مناسبت ہے۔ وہ جو سوال ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جی اچھا، یہ نازل تو ہوتا رہا ہے، جی تو کیا مطلب ہے اس کے؟ اس کا انہوں نے ایک جواب دیا ہے جی انہوں اور باقی آثار میں بھی ہے۔ جی وہ آپ ذرا انہوں نے کہا کہ یہ ایک دفعہ ہی لیلۃ القدر میں ایک دفعہ ہی آسمان دنیا پہ نازل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر موقع بموقع نازل ہوتا رہا۔ کئی جگہ پہ آسمان دنیا کا ذکر ہے، کئی جگہ پہ بیت العزہ کا ذکر ہے، تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے۔ تو اب یہ جو بیان ہے نا کہ ہم نے اس کو رمضان میں اتارا اور لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو اتارا، تو اب زبان کے لحاظ سے کئی معنوں میں یہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ رمضان المبارک میں نزول کا کیا، یہ اس مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے نزول کی ابتدا یہ رمضان میں کی گئی، اس مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس مفہوم میں بھی ایک محمل اس کا ہو سکتا ہے جو عبداللہ بن عباس بیان کر رہے ہیں اور بھی آثار میں ہے، اور وہ ان کا اصل میں بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن کے انزال کے دو یعنی مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ علم الہی کی جو کتاب ہے، لوح محفوظ ہے، وہاں سے نازل کر کے، وہاں سے اتار کر یہ فرشتوں تک پہنچا دیا گیا، مثلا جبریل علیہ السلام کو دے دیا گیا اور ان کے سپرد کر دیا گیا۔ تو فرشتوں تک اس کو ان کے سپرد کر دینے کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اس کو مہیا کر دیا گیا۔ تو اصل میں تو نازل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے علم الہی سے اس کو فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا، تو انزال تو اس کا ہو گیا، اور یہ رمضان میں ہوا، اور یہ عمل رمضان میں ہوا۔ اب اس کے بعد لوگوں تک اس کے پہنچنے کا عمل وہ تدریجاً ہوا ہے، بالکل صحیح ہے، وہ درجہ بدرجہ ہوا ہے، حالات کے لحاظ سے ہوا ہے، اور اس کا بھی قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پر فرشتوں کے سپرد جو انتظام کیا گیا ہے، تو وہاں پر ایک مرکز ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام بیت العزہ ہے، صحیح، اور وہ فرشتوں کے مرکز ہے، ان کی عبادت کا یا ان کی جو ذمہ داریاں مقرر کی جاتی ہیں اس کے انتظام کا ایک مرکز ہے۔ تو اصل میں وہاں تک اس کو پہنچا دیا جانا اور فرشتوں کے یا جبریل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جانا، اس کا ذکر ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن کہتے ہیں شہر رمضان اللہ، تو یہ پورے کا تو وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا لیلۃ القدر میں اور رمضان المبارک میں یہ عمل ہوا۔ اور اگر سورۃ الدخان کے ہم الفاظ دیکھیں تو اس سے اس قیاس کی اب یہ اس میں ایک سوال ہے نا، ہاں جی، کہ یہ وہ قیاس کر رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے، یا اہل کتاب کے علماء سے ملنے والی معلومات کو اس میں انہوں نے شامل کیے، اب یہ سارے احتمالات ہیں۔ لیکن سورۃ الدخان کے آیت کے الفاظ کو دیکھیں تو اس سے کافی تائید ہوتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا، ہم اس کے ذریعے انسانوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اسی رات میں ہم حکمت پر مبنی ہر معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ پورے قرآن کو نازل کرنے کا ایک ذکر ہو رہا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ دنیا میں تو ایک دم نازل نہیں ہوا، جی، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ابن عباس نے اس آیت سے اور جو بھی ان کے بیت العزہ کا ذکر روایات آثار میں موجود ہو سکتا ہے، یا علماء اہل کتاب کے پاس جو معلومات تھی اس میں ہو سکتا ہے،
تو اس کی روشنی میں وہ توجیہ کر رہے ہیں کہ اس سے مراد یکبارگی نازل کرنا ہے، لیکن وہ بیت العزہ تک نازل کرنا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ ان کی توجیہ ہے۔ اور وہ جو اس بات قلب کے لیے بھی قرآن کہتے ہیں ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، وہ تو وہاں سے پھر آگے ہے نا، جی جی، یعنی بیت العزہ سے جبریل علیہ آگے السلام کے ذریعے سے رسول اللہ تک پہنچانے کا عمل، وہ پھر ظاہر ہے 23 سال کے عرصے 23 سال کا عرصہ۔ ایک اثر میں یہ بھی آتا ہے کہ جو قرآن نازل ہونا تھا 1 سال کے لیے، جتنا قرآن نازل ہونا ہے اتنا حصہ نازل کر دیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک اثر ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس سال کا وہ سارا نازل ہوتا تو پھر اگلے سال پھر اسی جتنا ایسا ٹائم نازل ہونا رمضان میں ہوتا۔ لیلۃ القدر میں مزید نازل۔ اب اسی سے میرے خیال میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو نزول کا عمل جیسے ہو رہا ہے تو اس کی کچھ بیانات تو نصوص میں ہیں، جی جی جی، لیکن اس میں اہل علم صحابہ یا تابعین کچھ اس میں قیاس سے بھی کام لے رہے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو ایک قیاس یہ بن سکتا ہے جو عبداللہ بن عباس بیان کر رہے ہیں کہ پورے کا پورا بیت العزت میں اتار دیا گیا اور وہاں سے پھر اگلے 23 سال میں نازل ہوتا رہا۔ اور یہ بھی قیاس غلط نہیں لگتا، ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو بالکل کہ صحیح، جتنا اگلے، کیونکہ رمضان کے نزول میں اور اس کے انزال میں رمضان کا مہینہ تھرو آؤٹ بڑا اہم رہا ہے، آگے ہم اس کی اور بھی کچھ تفصیلات دیکھیں گے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، یا وہ ان کا قیاس اگر یہ ہے جن کا بھی یہ اثر ہے، وہ اگر یہ قیاس کر رہے ہیں کہ اگلے سال تک جتنا قرآن نازل ہونا ہوتا وہ نازل کر دیا جاتا، پھر اگلے سال لیلۃ القدر میں اس سے اگلے سال کے لیے جتنا قرآن نازل ہونا ہوتا وہ نازل کر دیا جاتا۔ تو ان سارے قیاسات کی یعنی ایک بنیاد موجود ہے، حتماً یہ جاننا پھر ظاہر مشکل ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی قرآن مجید وہ لیلۃ القدر میں، اس کے تعین میں بھی ہمیں مختلف آثار میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ بعض کے ہاں ہے 17 رمضان ہے، بعض 24 رمضان ہے، 27ویں تو ہمارے ہاں بہت مشہور ہے۔ تو یہ بھی ہماری آثار میں ہمیں فرق دکھائی دیتا ہے پہلی وحی کے حوالے سے۔ تو ان آثار کے لحاظ سے ویسے ہم نے قرآن کی آیت کا اگر ہم دیکھیں، میں نے کہا اس کے دونوں تینوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پورے کا پورا اتارا گیا، لیکن زمین پر اتارنے کی بات نہیں ہو رہی، جی جی بالکل، بیت العزہ یا کسی ایسی جگہ پر اتارنے کی بات ہو رہی۔ اور وہ اس مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس فیصلے، اس کے انزال کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچانے کے عمل کی ابتدا رمضان میں کی گئی۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اور یہ وہ بھی ایک واقعہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہے، اور اسی کا آثار میں ذکر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آگے ہم زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کا معاملہ جب ہوا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی دفعہ یہ باقاعدہ اطلاع دی گئی کہ آپ منصب نبوت پر فائز کر دیے گئے ہیں، تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، اعتکاف کے لیے آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہیں آپ تشریف فرماتے، اور اسی دوران میں آپ کو باقاعدہ یہ اطلاع دی گئی۔ اور تو رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، وہ تو ایک حقیقت ہے، واقعہ۔ تاریخیں ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع کسی حدیث میں تعیین کے ساتھ تاریخ کا ذکر میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کون سا، ظاہر ہے وہ صحابہ کے پاس ہی معلومات ہیں یا تابعین کے پاس ہی معلومات ہیں، وہ اب کتنی بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور کتنے قیاسات ہیں یہ کہنا مشکل ہے، اسی سے میرے خیال میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بعض 17 رمضان، زیادہ تر 17 رمضان کا ذکر کرتے ہیں، بعض 24 رمضان کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ ایک ظاہر جزوی چیز ہے کہ وہ متعین طور پر کون سی رات تھی، بالکل ٹھیک، لیکن وہ یہ رمضان ہی کنفرم تھا، ہے کہ رمضان تھا جس میں دنیا میں بھی اس کے نزول کی ابتدا کی۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی ہم نے ایک اثر دیکھا تھا جس میں آپ نے ایک اثر میں دیکھا ہم نے کہ تورات 6 رمضان کو اور زبور 12 کو اور انجیل 18 کو، لیکن اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے تورات کی جگہ 7 طوال دی ہے اور
انجیل کی جگہ 200 آیتوں والی صورتیں مسانی دی ہیں، اور زبور کی جگہ المسانی ہے. تو یہ جو جگہ ہے اس کی جگہ اللہ نے مجھے زبور کی جگہ یہ عطا کی. کیا اس کا سورت کے مضامین سے کوئی تعلق ہے یا کس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں؟ مضامین کے ساتھ بھی شاید جزوی طور پر مناسبت ہو، وہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ایک سادہ اسلوب میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں کی جامع کتاب ہے. تو مہیمن ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ان تمام کتابوں کے مضامین کی بھی جامع ہے. ان کے اندر جو تنوع تھا ہدایت دینے کے لیے جس میڈیم کا یا جس مضمون کو ذریعہ بنایا گیا، قانون اور شریعت، اللہ کی حمد و ثنا، حکمت اور امثال کی باتیں، یہ ان سب کی بھی جامع ہے. بالکل ٹھیک. تو میرا خیال میں اس کا ذکر ہے، اور اس میں پھر اس کی جگہ ہونے سے، یعنی تورات کی جگہ سبع طوال دی گئی. اگر ایک پہلو سے آپ دیکھیں تو شریعت کے بیشتر احکام وہ سبع طوال میں بالکل آ جاتے ہیں. تو یہ، لیکن اس میں شریعت کے علاوہ بھی کافی چیزیں. جی جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو میرا خیال میں یہ ایسا ہی ہے کہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کتاب پچھلی تمام کتب کی جامع ہے. تو فرض کرو کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو مجھے سبع طوال دی گئی، اور اگر ان کو زبور دی گئی تو مجھے معین دے دی گئی، اگر ان کو انجیل دی گئی تو مجھے مسانی دے دی گئی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ مفصل مجھے پھر زائد دی گئی، مجھے فضیلت دی گئی. یعنی وہ کتابوں کے جو مضامین تھے وہ بھی دیے گئے، اور اس سے زائد مفصل بھی مجھے دیے گئے. اب رمضان میں قرآن نازل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چنا جس میں قرآن نازل ہوا. لیکن یہ جو پہلی وحی کا ابھی آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے اعتکاف کے لیے، تو اس حوالے سے اگر تھوڑا سا مختصراً آپ وہ جو پہلا ایکسپیرینس ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پہ فائز کرنے کا غار حرا میں، اس پہ تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں. جی، وہ جو پہلی وحی کا واقعہ ہے، وہ ایکسپیرینس کیسے ہوا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا. آپ کے جو قریبی متعلقین تھے ان میں سے خاص طور پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کا رد عمل کیا تھا، اور یہ کتنا عرصہ یہ عمل ہوتا رہا. اور تو وہ ایک اہم واقعہ ہے، لیکن اس میں روایات کافی مختلف ہیں، تفصیلات بہت مختلف ہیں. اور اس میں تو وہ تفصیلات کو، یا اس میں روایات میں جو فرق ہے تفصیلات کا، اس سے واقعے کی تصویر کیا بنتی ہے، اس سے بعض روایتوں پر بڑے اہم سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم تفصیل سے اگلی نشست میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن بالاجمال اگر دیکھا جائے، اور اس میں میرے خیال میں جو زیادہ بہتر تصویر واقعہ جس پہ کم سوالات پیدا ہوتے ہیں یا جو زیادہ حقیقت کے قریب لگتے ہیں، وہ ابن ہشام نے نقل کی ہے ابن اسحاق کے واسطے سے. وہ اوپر جا کے تو عروہ بن زبیر اور اس طرح وہی کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ حضرت سیدہ عائشہ سے، اور حضرت زبیر کے جو خاندان کے لوگ ہیں، عروہ بن زبیر ہیں یا عبداللہ بن زبیر ہیں یا بعض دوسرے، ان لوگوں سے وہ اس کی مختلف تفصیلات منقول ہے. تو ابن ہشام نے جو روایت نقل کی ہے، اس کی بھی بعض تفصیلات کچھ دوسری روایات سے مختلف ہیں، ان پر ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں. لیکن ابن ہشام کی نقل کردہ روایت کے مطابق پہلی وحی کے جو واقعہ ہوا تو 3 اس کے سٹیپس ہیں، اور وہ بالاجمال میں بیان کر دیتا ہوں. پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہید اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق اپنی اہلیہ کے ساتھ، سیدہ خدیجہ کے ساتھ، رمضان میں حرا کے غار میں اعتکاف کے لیے مقیم تھے. وہ پورا مہینہ وہاں اعتکاف کرتے تھے. تو وہاں آپ غار میں تھے اور آپ آرام فرما رہے تھے، تو خواب میں آپ نے یہ منظر دیکھا کہ ان کے پاس فرشتہ آیا ہے، جبریل،
اور وہ ایک ریشم کے کسی کپڑے میں لکھی ہوئی کوئی عبارت آپ کے سامنے پیش کرے کہ اس کو پڑھیے. بالکل ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر 1 یا 2 3 دفعہ کہنے کے بعد پھر آپ اس کو پڑھتے ہیں، اور وہ یہ جو معروف آیات ہیں سورہ علق کی پہلی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق ما لم یعلم تک، تو وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد خواب ختم ہو جاتا ہے اور آپ بیدار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو پہلا سٹیپ تو اس کا یہ ہے کہ آپ غار کے اندر جب آپ ہیں تو نیند کی حالت میں جبریل آتے ہیں اور وہ ایک لکھا ہوا کلام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد خواب سے اٹھنے کے بعد کچھ وقفے سے آپ غار سے باہر نکلتے ہیں اور پہاڑ کے اندر، پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، تو وہاں آپ کھلی جگہ پہ کھڑے ہیں پہاڑ کے راستے میں، تو وہاں آپ کو آواز دی جاتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں تو جبریل پھر اپنی اصل شکل میں ان کو آسمان پر دکھائی دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ پھر آپ کو اطلاع دیتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ اے محمد، آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول منتخب کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، اور وہ اطلاع یہ دے دیتے ہیں. یہ اطلاع پانے کے بعد آپ واپس غار میں تشریف لے آتے ہیں. سیدہ خدیجہ وہیں تھی، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور میں نے جبریل کو دیکھا ہے اور یہ انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ مجھے اللہ کا رسول مقرر کیا گیا. یہ دوسرا اس کا قدم ہے. تیسرا اس کا سٹیپ یہ بیان ہوا ہے کہ اس کے بعد سیدہ خدیجہ اپنے طور پر وہ جاتی ہیں، اور بعد دوسری بات میں اور لوگوں کا بھی ذکر ہے لیکن زیادہ مشہور ورقہ بن نوفل کا ہے، جو ان کے امزاد تھے، قریش سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ اس سے پہلے ان چند افراد کے ساتھ جو دین شرک سے بیزار ہو کر تو حنیفیت کی طرف مائل ہوئے، حضرت ابراہیم کے دین کی تلاش میں نکلے، اور مختلف لوگوں نے مختلف فیصلے کیے، تو ورقہ ابن نوفل نے اس میں نصرانیت قبول کر لی تھی. تو وہ اہل کتاب کے عالم تھے، عبرانی جانتے تھے، شام میں جا کے انہوں نے سیکھی تھی. تو ان کے پاس گئیں اور ان کو ساری صورت یہ بتایا کہ یہ اس طرح معاملہ ہو رہا ہے، تو آپ کتاب کے عالم ہیں، آپ بتائیے کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے وہ ساری باتیں سننے کے بعد ان سے کہا کہ اگر یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعتاً ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور یہ جو فرشتہ ان کے پاس آ رہا ہے وہی فرشتہ ہے جو پچھلے انبیاء کے پاس آتا تھا، اور یہ ان کو جب نبوت پہ منصب پہ فائز کیا گیا ہے تو یہ بھی میں بتا سکتا ہوں اپنے علم کتاب کی روشنی میں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی دعوت کے جواب میں قوم ان کو یہاں سے نکال دے گی اور قتال برپا ہوگا. تو اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو پھر میں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں. بالکل. تو یہ اجمال کے ساتھ وہ واقعہ ہے. اب اس کی تفصیلات جو ہیں اور واقعات کی ترتیب، اس میں اور بھی بہت سی مختلف روایتیں اور کافی سوالات پیدا کرتی ہیں، تو ان کو میں اگلی نشست میں انشاءاللہ جی یہ کافی اچھا موضوع ہے. اس پہ تفصیلی گفتگو کے لیے انشاءاللہ ہم پوری ایک نشست کا اہتمام کریں گے. آج کی نشست بھی بہت خوبصورت رہی. رمضان اور قرآن کا کیا خاص تعلق ہے، شریع الہامی کتابیں بھی اللہ نے اسی میں نازل کی، اور اس کی کیا پکچر آثار میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور قرآن کے نازل ہونے کی کیا توضیح ہے جو قرآن کہتا ہے کہ رمضان میں نازل ہوا، حالانکہ قرآن 23 سال کے عرصے پہ محیط ہے. اس میں بڑی خوبصورت ڈسکشن رہی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پہلی وحی پہ تفصیلی بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.